میرے خیال میں جو اعتزاز احسن صاحب نے ایک بات کی ہے بہت ہی اہم ہے کہ اس کے سورس کو دیکھا جائے تاکہ وہاں سے جانچا جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اور اس میں جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کا سورس نواز شریف یا پی ایم ایل این یا نواز شریف صاحب کا خاندان یا ان کے وکلا نہیں ہے. یہ تو ایک رپورٹر ہے احمد نورانی صاحب جو کہ کافی مطلب سٹوریز بریک کرتے رہے اور نامور صحافی ہیں پاکستان کے, اور انہوں نے اپنی صحافت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کی بجائے سنسنی خیز خبر ہیرسے میں چھوڑنے کے انہوں نے اپنی طرف سے اس کی کچھ تحقیقات بھی کروائی ہیں. تو میرے خیال میں اگر سورس کو دیکھا جائے تو پھر سورس تو یہ ہے, اور اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے. اگر وہ ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ اس وقت آ کے کیوں, تو وہ تو نورانی صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کیوں شائع کی, اور وہ خود انہوں نے اپنی اس میں بتایا ہے ریلیز میں, غالباً میں جو پڑھ رہا تھا کہ شاید کچھ ماہ سے وہ اس کی تحقیقات کروانے میں مصروف لیکن میں ان سورس کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ارشد ملک صاحب کے بارے میں اسٹیٹ نے تو خود کہہ دیا کہ یہ متنازع ہے. اس کو ریپیٹریٹ کیا گیا لا منسٹری میں ہائی کورٹ کی جانب سے, وہاں سے وہ اپنے لاہور ہائی کورٹ واپس گیا, ادھر انکوائری کمیٹی بنائی, انہوں نے ان کو ڈسمس کر دیا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے انفلوئنس کیا تھا نواز شریف صاحب نے, جو انہوں نے کورٹ میں سٹیٹمنٹ دی. صحیح ہے, جی ہاں. نواز شریف صاحب کے وکیلوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ویڈیو کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اسٹیٹ نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی. اب یہ تو بحث کی بات ہی نہیں رہی نا کہ وہ انفلوئنس ہوئے. سوال تو اتنا رہ گیا کہ کس نے کیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ انفلوئنس دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں تو پھر باعث تو آٹومیٹکلی آ گیا بیچ میں. تو کیس کہاں رہ گیا آپ کا؟ لیکن یہ سوال نہیں, ایک منٹ کے لیے مجھے ایک موقع دینا. آپ نے ماشاءاللہ بڑی دیر بعد مجھے موقع دیا تو تھوڑی سی بات بھی سن لیں. تو نہیں, تو ایک بات تو یہ میں کہنا چاہوں گا. دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے, پس منظر دیکھنا چاہیے, بالکل صحیح بات ہے. تو ثاقب نثار صاحب کے تو بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو کہ ان کے جانے کے بعد جوڈیشری کو خود ان کو امینڈ کرنا پڑا ہے مختلف طریقوں کے تحت. میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا. مثلا یہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو والا کیس ہے, مثلا ایک ٹیلی فون کمپنیز والا کیس تھا, مثلا پی کے ایل آئی والا کیس تھا. میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں جس میں انہوں نے پھر آ کے تو ان کو ایک ریویژنری سچویشن میں ان کو تھوڑا بہت مطلب قابل نہیں. میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں, جہاں تک ایک اور کیس کا میں ذکر کر دیتا ہوں, جہاں تک, اور میں اپنا نام نہیں لے رہا, میں جوڈیشری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جو کیس تھا عمران خان صاحب والا, اس میں تو ایک سپریم کورٹ کے جج نے ذکر کیا تھا کہ ان کی محترمہ کے جب ان کی محترمہ کے اوپر اثاثوں کا شکایت آئی تو انہوں نے کہا کہ ان پرائم منسٹر صاحب نے اپنی محترمہ کے جو قواعد و ضوابط کے دوران جب انہوں نے اثاثے جمع کروانے تھے تو ان کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ جب یہ کیس ہو رہا تھا عمران خان کے صاحب کے خلاف تو اس وقت بینک اکاؤنٹس جو تھے جمائمہ صاحبہ کے وہ تو تمام پیش کر دیے گئے تھے. ابھی اس کا تو بتائیں, آپ کنونس ہیں کہ فیک نہیں ہے, اس وقت یا آپ کنفیوز ہیں, آپ کو نہیں پتا اس پہ پوزیشن تو بتایا نا آپ نے. وہ تو ایک جرنلسٹ کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں, آپ کی تو آپ پولیٹیکل, میں تو کہہ رہا ہوں ایک طرف ایک فورینسک رپورٹ ہے اور اس کمپنی سے جو کہ کافی مشہور و معروف ہے, ٹھیک ہے جی, ایک طرف assertions ہیں کہ یہ سچ ہے یا نہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں سرکمسٹینشل ایویڈنس جو ہے, یہ بات جو اس رپورٹر نے کی ہے وہ اپنی الگ بات کر سکتے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ تحقیقات کے حامل تو ہے. صحیح ہے. ذرا سن